بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ اسلامی بینکاری حلال ہے یا حرام، آپ یہ خود فیصلہ کر لیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں مفتی ڈاکٹر امداد اللہ صاحب، جو اپنا تعارف خود کرائیں گے، کیونکہ ان کی ڈگری اتنی زیادہ لمبی چوڑی ہیں اور ان کا تجربہ اتنا وسیع ہے کہ وہ شاید مجھے یاد بھی نہ رہے، لکھنے میں ذرا دقت پیش آئے گی، تو لہٰذا میں درخواست کروں گا مفتی امداد اللہ صاحب سے کہ اپنا تعارف فرمائیں، ناظرین کو مخاطب کریں۔ جی شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے بھائی محترم حاجی عبدالرزاق صاحب کا کہ جنہوں نے اس موقع پر کہ جس وقت امت میں ایک بہت بڑی بے چینی اور انتشار اس وقت امت میں اس نام نہاد غیر سودی بینکاری کے نام سے جو اسلامی بینکاری کا نام دے کر امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں امداد اللہ محمود فرید، میں ایک نہایت ہی مشہور و معروف مذہبی گھرانے سے اور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جو میرے خصوص یعنی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھائی اور میں نجیب الطرفین ان دونوں کا یعنی نواسہ بھی ہوں، پوتا بھی ہوں، اور ایک قدیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم نعمانیہ صالحیہ اور جامعہ سراج العلوم ڈیرہ اسماعیل خان سے میرا تعلق ہے۔ اور جو یہ دو شیوخ جن کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوبند کے یعنی شیوخ کے یہ شاگرد تلمیذ خاص بھی تھے اور ان کے خلفاء میں بھی تھے، اور اسی طرح بڑے بڑے اکابر علماء کے یعنی بیت بھی تھے اور ان کے خلفاء میں بھی تھے۔ مختصر میں اس وقت لاہور میں جامعہ مظاہر العلوم آر بازار لاہور کینٹ میں رئیس دارالافتاء کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ بس مختصر میرا ایک ہی مختصر پیغام کہ اس وقت جو پرفتن دور جو ہر آئے دن ہر طرف سے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے، میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد ہے کہ اتق الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ پھر دوسری روایت میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اتقوا الشبہات، پہلے تو یہ ہے کہ بچیے شبہات سے، ومن یتق الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص ان شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے جان کو بھی بچا دیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے ایمان کو بھی بچا لیا۔ معزز میرا خیال ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اپنا ڈگری وغیرہ بتائیں نا، کیا کیا آپ نے ڈگری حاصل کی ہیں؟ اور میری عرض سننے پہلے سب سے بڑا اعتراض لائٹ آف گائیڈنس پہ مجھ پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کا دینی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ نے دین میں کیا پڑھا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی وہ دینی تعلیم کے بارے میں ان کو بتائیں۔ ایک تو آپ کہاں سے فارغ التحصیل ہیں؟ میں اصلی تعلیم کے اعتبار سے میں تھرو آؤٹ ایف ایس سی، بی ایس سی اور ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس میں نے کی ہے، اکنامکس وغیرہ، اور کمپیوٹر میں ڈپلومہ ہولڈر بھی، اور اس کے ساتھ ہی میری ایم فل لون اینڈ ڈیفٹ پیمنٹ میں ہے، یعنی قرض اور ادھار میں، اور اس طرح میری پی ایچ ڈی جو ہے اسلامک فائنانس میں ہے، اسلامی تمویل فائنانسنگ میں سودی اشکالات کا تحقیق کی جائے۔ دینی تعلیم میں فارغ التحصیل ہوں، درس نظامی وفاق المدارس جامعہ دارالعلوم نعمانیہ صالحیہ سے، اچھا ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور پھر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہاں پر دروس دینیہ کے سلسلے میں بھی میرے پروگرام رہے، اور کویت کی جامع مسجد سنیان الغانم جہاں پر میرے ماموں اور سسر ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب جو کہ انٹرنیشنل ختم نبوت کے ورلڈ سیکرٹری جنرل ہیں۔ تو خواتین حضرات، مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک عالم دین بھی ہے جنہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، دنیا بھر کا تجربہ ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کو انگریزی کو عربی کو ایک طرح سے مکمل طور پہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ ان کو میں اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ میں جو بھی آپ کے سامنے پیش کروں، پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، ان سے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر
تعارف بھی ہو جائے اور ان کے کامنٹس بھی آ جائیں گے تو بہت بہتر ہوگا.